باب ہے کہ کیا چیزیں نماز میں کرنی جائز نہیں ہیں اور کیا چیزیں مباح ہیں۔ پہلی فصل ہے، حدیث نمبر 978 ہے مشکات المصابیح کی۔ حضرت معاویہ ابن حکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اچانک ایک بندے کو چھینک آ گئی۔ میں نے کہہ دیا یرحمک اللہ، میں نے کیا کہہ دیا؟ یعنی میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے یرحمک اللہ کہہ دیا ان کو۔ فرمانی القوم، انہوں نے الحمدللہ نہیں کہا، ان کے الحمدللہ کا ذکر حدیث میں نہیں ہے، کہتے میں نے یرحمک اللہ کہہ دیا۔ فرمان القوم بابصارہم، تو قوم مجھے دیکھنے لگی، مارنے لگی اپنی آنکھوں کے ساتھ مجھے مارنے، کیا مطلب آنکھوں کے تیر، کیا مطلب مجھے گھورنے لگے لوگ۔ فقلت، میں نے کہا واہ شکل ام، ہائے میری ماں مجھے گم پائے، میری ماں مجھ پر روئے، افسوس کرے۔ یعنی یہ پریشانی کے اندر بھی یہ معنی بولا جاتا تھا، یہ لفظ بولا جاتا تھا عربوں میں۔ یا اس کا ایک یہ بھی معنی ہے کہ میں نے کون سا ایسا گناہ کر دیا کہ یہ نوبت آن پڑی کہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ما شانکم، کہتے میں بول پڑا، اللہ اکبر۔ نماز میں فرماتے ہیں میں نے کہا واہ سکول و مہائے میری ماں مجھے گم پائے، او کیا ہو گیا تمہیں، تنظرون الیہ، تم میری طرف دیکھ رہے ہو۔ صحابہ کرام جب مجھے گھورنے لگے تو نماز کے اندر ہی فرمانے لگے کیا دیکھ رہے ہو میری طرف۔ کہتے ہیں فجعلوا یضربون بایدیہم علی افخاذ، وہ اپنے ہاتھ اپنے رانوں پر مارنے لگے۔ پھر اور کہتے جب میں نے ان کو دیکھا نا، وہ تو مجھے چپ کرانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں پھر میں چپ ہو گیا، لا کے نہیں سکا تو پھر میں خاموش ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، فبی ہوا و امی، واہ، صحابی فرماتے ہیں میری ماں باپ حضور کے قدموں پہ قربان، ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما من، حضور سے پہلے اور نہ ہی حضور کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا ٹیچر میں نے کائنات میں دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، کہ حضور سے اچھا تعلیم دینے والا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم، ماں کہرانی، آقا کریم علیہ السلام نے مجھے نہ ڈانٹا، ولا ضربنی، نہ مجھے مارا، ولا شتمنی، اور نہ ہی مجھے کوئی سخت جملہ کہا۔ قال، بس آقا علیہ السلام نے فرمایا ان حاضی صلاۃ، بے شک یہ جو نماز ہے نا، یہ صلاحیت نہیں رکھتی لوگوں کے کلام میں سے کسی چیز کی۔ جو باتیں لوگوں سے ہوتی ہیں وہ نماز میں، مثلا الحمدللہ کسی بندے کا جواب ہے نا، اس کو کوئی چھینک آئے ہو الحمدللہ کہے، اس کو یرحمک اللہ کہنا اس کی بات کا جواب ہے، تو یہ لوگوں کے کلام کے مشابہ ہے۔ تو فرمایا یہ لوگوں کے کلام کے مشابہ نماز کے اندر کوئی چیز کرنا درست نہیں۔ انما یہ تسبیح و تکبیر، بے شک یہ تو تسبیح اور تکبیر کا نام ہے اور قرأت قرآن ہے، یا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحابی کہتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں نیا جاہلیت سے آیا ہوں ادھر، اور اللہ تعالیٰ ہمارے پاس اسلام کو لے آیا ہے، ہم میں سے کچھ بندے ہیں وہ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، یہ تازے مسلمان ہوئے تھے، اس لیے تو نماز میں بول پڑے تھے، پتہ نہیں تھا، حضور نے سکھا دیا کہ بولنا نہیں۔ کچھ بندے کاہنوں کے پاس آتے ہیں، قال، محبوب علیہ السلام نے فرمایا لا تاتہم، ان کے پاس نہ جاؤ۔ اور پیچھے ترمذی شریف کے اندر بھی یہ حدیث ہے، اور بھی ہے کہ فرمایا جو کاہن کے پاس یا عراف کے پاس آیا تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ دین کا انکار کیا، کفر کیا۔ میں نے عرض کیا آقا ہم میں سے کچھ بندے ہیں یتطیرون، وہ فال نکلواتے ہیں، یعنی پرندے اڑاتے ہیں، پرندوں کے ساتھ فال لیتے تھے، پرندہ اڑانا، اگر دائیں جانب جانا تو کہنا یہ سفر اچھا ہوگا، بائیں جانب جانا تو کہنا نہیں ہوگا، اور وہ بت کے ہاتھ میں تیر پکڑ کے مارنا پیچھے سے، اگر تیر دائیں جانب گرنے تو کہنا یہ کام اچھا ہے، بائیں جانب گرنے کہنا نہیں اچھا۔ اس طرح کے جس طرح طوطے سے فال نکلواتے ہیں، طوطا جی طوطا آئے گا لے کے، طوطا صاحب وہ نکالتا ہے، طوطے میاں اس کی فال نکالو، طوطا جاتا ہے وہ پرچی اٹھا کے لاتا ہے، وہ پڑھ کے سناتا، پڑھ لے بھی تیرا کام ہوگا نہیں ہوگا، کیا ہے کیا نہیں۔ اتنی تقدیریں طوطا بتاتا ہے، طوطے سے اپنی نہ پوچھ لیتا ہے یہ تقدیر ہے، خود بیٹھا فٹ پاتھ پہ۔ اچھا جی، تو کہتے ہیں یہ قلت، میں نے عرض کیا کہ وہ فال نکلواتے ہیں، فرمایا یہ وہ چیز ہے فال نکلوانا، یجدونہ فی صدورہم، جس کو وہ اپنے سینوں میں پاتے ہیں، یعنی یہ ان کا ایک وہم ہے جو ان کے اندر دل میں خود ہی آتا ہے، نفع نقصان تو ہوتا نہیں اس کا کوئی۔
فلا یصدنہم، تو فرمایا یہ وہم ان کو روکتا نہیں ہے ان کے مقصد کو حاصل کرنے سے۔ وہ جو وہم ہے نا وہ کہتا ہے فعال نکلواؤ، تو یہ وہم ان کو وہاں لے جاتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ قال، فرمایا میں نے عرض کی، راوی کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور ہمیں سے کچھ بندے یخطون، وہ خط کھینچتے ہیں، لکیریں، علم رمل اور علم اس طرح کے ہیں، اور علم جفر پتہ نہیں کیا کیا ہے، خط کھینچتے ہیں، کچھ خط بناتے ہیں زاویے بنا کے نقشے لائنیں کھینچ کے کہتے ہیں میرا علم کہتا ہے کہ تیرے ساتھ ایسے ہوگا۔ یہاں بھی ہمارے یہاں بھی کوئی جو جادوگر ہے نا، یہ جتنے فالیں نکلوانا اور یہ خط کھینچنا یہ سب جادوگر کرتے ہیں۔ قرآن کا دم کرنے والا کوئی عالم عامل بندہ یہ کام نہیں کرے گا۔ یہ خود پھر وہ یہ بھی سنا ہم نے، کوئی نابالغ بچے کو بٹھاتے ہیں، اس کے انگوٹھے پہ کوئی سیاہی لگاتے ہیں، ایسے ہی ایک اور راکھ لگاتے ہیں، آنکھیں بند کرو پھر دیکھو بیٹا اس کے انگوٹھے میں کیا نظر آ رہا ہے، تو انگوٹھے میں کو بابا جی نظر آتے ہیں۔ یہ سب جادو کی قسمیں، سارے جادو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی چیز ثابت ہے، سمجھ لگی؟ حضور کی سنت سے ایک چیز ثابت ہے، قرآن کا دم کرنا۔ قل اعوذ برب الفلق ناس، یا کوئی بھی قرآن کی صورتیں، سورہ مزمل پڑھی جائے یا سورہ آیت الکرسی یا سورہ بقرہ، یہ ہیں یہ آتی ہیں دم کے اندر کی جنات کے دم کے لیے۔ وہ بھی کوئی جو عامل بندہ ہے جس نے پڑھی ہوئی ہیں، جس کو مضبوط، جس کے پیچھے کوئی یعنی بزرگ ہیں، بزرگوں سے مراد جس کی نسبت ہے، صاحب اجازت بندہ پڑھے، مکرنا جنات حملہ بھی کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، تو فرمایا کچھ بندے خط کھینچتے ہیں۔ فرمایا کان نبی من الانبیاء، اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی خط کھینچا کرتے تھے۔ یہ جو علم ہے اس اللہ کے نبی کو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ کہا وہ ادریس علیہ السلام ہے یا دانیال علیہ السلام؟ دانیال علیہ السلام۔ وہ لکیریں دیکھ لیتے تھے آج کی، یا خط خود بھی کھینچ لیے کرتے۔ فمن وافق خطہ فضا کا، جس کا خط ان کے موافق ہو گیا وہ صحیح ہے، جس کا خط ان انبیاء کے موافق ہو گیا وہ صحیح ہے، وہ علم ٹھیک ہے۔ لیکن ان کا جو علم تھا وہ تو اللہ کا عطا کردہ تھا، اور معجزتاً تھا ایک۔ آج کس بندے کا علم ان کے مطابق ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میری لکیریں دانیال علیہ السلام کے مطابق ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ لہذا بتایا گیا کہ آج کے دور میں کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اسے امام مسلم نے روایت کی ہے، اور آپ کا صحابی کا قول لا کی نہیں سکت، تو اسی طرح میں نے پایا مسلم میں اور حمیدی کی کتاب میں اور جامع الاصول وغیرہ میں مجھے۔ خیر اگلی روایت ہے 999۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ہم سلام کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں کہ آپ نماز میں ہوتے تھے، آپ ہمیں جواب دے دیتے تھے۔ سلام نماز حضور نے پڑھ رہے ہونا نا، حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو محبوب علیہ السلام نے فرمانا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ ابتدائے اسلام میں کلام بھی ہوتا تھا، سلام بھی ہوتا تھا نماز میں۔ یعنی مثلا رکعت صفیں کھڑی ہیں، کوئی بندہ آیا، اس نے آ کر پاجی کنویں رکعت ہے، ساتھ والے سے پوچھ لیا کہ یہ کون سی رکعت چل رہی ہے، انہوں نے کہنا یہ تیسری ہے۔ اتنے کا کلام کی اجازت ہوتی تھی نماز میں۔ کہتے جب ہم لوٹے نا نجاشی کے پاس سے، خیبر فتح ہوا، خیبر کے بعد یہ کشتی والے آئے، اور جب حضرت جعفر طیار بھی آئے اور آقا کریم علیہ السلام ملے، اور وہ آتا ہے کہ جب انہوں نے قرآن وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب انہوں نے قرآن سنا ترا اعینہم تفیض من الدم، آنکھوں سے آنسو آ گئے، وہ جو ان کے ساتھ بندے آئے تھے نجاشی کے ادھر سے حبشہ سے۔ تو یہ تب جب لوٹے نا ہجرت حبشہ والے، کہتے جب ہم آئے واپس نجاشی کے پاس سے، ہم نے حضور کو سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ ہم نے کیا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو نماز میں سلام کیا، آپ لٹاتے ہوتے تھے جواب، اس بار نہیں۔ فرمایا بے شک یہ نماز میں مشغولیت ہے، نماز میں، لہٰذا اب نہیں۔ متفق علیہ حدیث ہے، اور پیچھے حدیث میں گزر گیا کہ بے شک ہماری نماز ان چیزوں کی صلاحیت نہیں رکھتی کہ اس میں قرآن پڑھا جائے گا یا سبحان اللہ ربی العظیم ربی اللہ ربنا لک الحمد، یہ کلمات بس۔ 980 نمبر روایت معاقب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بندے کے بارے میں کہ جو بندہ مٹی سیدھی کرے جہاں سجدہ کرتا ہے، یعنی سجدہ کرنے جا رہا ہے اور آگے ہاتھ مارے۔ کئی بندے مسلح کو رگڑ رہے ہوتے ہیں، سیدھا کر رہے ہوتے ہیں، یا آگے اس وقت مٹی پہ سجدے تھے، یا رسول اللہ جو مٹی کو ہاتھ پھیرتا ہے، مٹی سیدھی کرتا ہے، تو فرمایا ان کنت فاعلا، اگر تو یہ کرنے والا ہے تو ایک بار کر، آگے کنکریاں پڑی ہیں کوئی ایک دو، یا جگہ تھوڑی سی ہموار نہیں ہے، تو ایک بار ہاتھ مار کے بس اس کو ہموار کر کے اس پہ سجدہ کرو، بار بار نہ کرو۔ کیا معنی؟ نماز میں بارگاہ عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، بار بار کوئی کام کرتے نہ کرتے نہ حرکتیں، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ متفق علیہ حدیث۔
981 نمبر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عن الخسر فی الصلاۃ، نماز میں خسر سے۔ اب خسر کیا ہے؟ خسر کا ایک معنی ہے کہ عصا کے اوپر ٹیک لگا کر کھڑے ہونا نماز میں، دوسرا معنی ہے کولوں پہ ہاتھ رکھنا یوں کر کے نماز میں۔ یہ دونوں چیزیں، دونوں معنی مراد لیے گئے ہیں، خیر لمبی جرح کی آگے اس کے اوپر محدثین نے، ان کاموں سے منع کیا گیا ہے۔ متفق علیہ حدیث بخاری مسلم نے روایت کی ہے، اور ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے، ترمذی میں آتا ہے کہ ابلیس جب زمین پہ آیا تو اس پر جب لعنت کی گئی، اور جب زمین پہ آیا تو اس نے اپنے کولوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے اس طرح۔ تو علماء فرماتے اس طرح ویسے ہاتھ رکھنے سے بچنا چاہیے عام روٹیوں۔ اور ایک میں آتا ہے کہ یہ اختصار جو ہے یہ اہل نار کی راحت ہے، یعنی جہنمی کھڑے ہو کے جب تھک جائیں گے تو کولوں پہ ہاتھ رکھ کے سکون لیا کریں گے، ایسے ہی ہے نا، ریلیکس۔ ہاں اگر عام نارمل بندہ ریلیکسیشن کے لیے اس طرح رکھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی پہاڑ نہیں گر جاتا، بندہ جنت سے نہیں نکل جاتا اس کام سے، ہاں لیکن بہتر ہے کہ بچنا چاہیے۔ اچھا جی، 982 نمبر روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے التفات کے بارے میں، نماز کے اندر جو التفات ہے، ادھر ادھر دیکھ لینا، ایک آدھی چیز دیکھ لینا ساتھ والے کی طرف، جو توجہ بٹ جاتی ہے، فرمایا یہ ایک ایسا اختلاس ہے کہ جس کو شیطان ڈالتا ہے بندے کی نماز میں، یہ کام شیطان بندے کی نماز میں آ کے ڈالتا ہے کہ اس کی توجہ ادھر ادھر کرا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، متفق علیہ حدیث۔ 983 نمبر روایت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہیے کہ باز رہیں قوم اپنی آنکھوں کو دعا کے وقت آسمان کی طرف اٹھانے سے باز رہے نماز میں جب دعا کریں تو ایسے اوپر نہ دیکھیں منہ اٹھا کے، ایسا نہ ہو کہیں اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو اچک لے، آنکھوں کا نور ہی ضائع نہ ہو جائے، یعنی یہ ڈرایا گیا ہے کہ ایسا نہ کرو کہیں یہ نہ ہو تمہاری آنکھوں کا نور اچک لیا جائے، یعنی نماز میں منہ اٹھا کے اللہ کی طرف دیکھنا کہ میں اوپر سے مانگ رہا ہوں تو یہ مناسب نہیں، کیونکہ رب تعالیٰ آپ کی دعا کو سن بھی رہا ہے، آپ کو دیکھ بھی رہا ہے۔ ہاں غیر نماز میں ہاتھ اٹھانا یا چہرہ اٹھا لینا یہ اس میں کوئی حرج نہیں، بعد میں منہ اٹھانا مکروہ لکھا ہے، ہاتھ اٹھانا تو ضروری ہے کیونکہ ہاتھوں کا قبلہ دعا آسمان ہے، دعا کے لیے قبلہ آسمان ہے، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں قبلہ کی طرف، اسی طرح دعا کا قبلہ آسمان ہے، ہاتھ باندھ کے جو بندہ دعا کرتا ہے وہ ایسے ہی ایسے بغیر قبلہ کی طرف منہ کیے نماز پڑھ رہا ہے، سمجھ آئی؟ اچھا، اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ اچھا جی، کہتے ہیں کہ بعض اصحاب بعض افراد آسمان کی طرف آنکھ اٹھاتے تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی الذین هم فی صلاتہم خاشعون تو پھر یہ انہوں نے اپنے سروں کو جھکا لیا، پھر ساتھ یہ حکم آ گیا کہ سروں کو نہ اٹھاؤ، خشوع و خضوع اختیار کرو، رفع دین کے بارے میں بھی آئیں، یہ بھی ساری چیزیں، اور نماز کے اشارے سب کچھ منع ہو گیا پھر نماز میں۔ 984 نمبر روایت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا لوگوں کو یوم الناس لوگوں کو امامت کروا رہے تھے، اور امامہ بنت ابی العاص آپ کے کندھے پر سوار تھی، یہ سیدہ امامہ بنت ابو العاص۔ اب سوال ہے یہ وہ امامہ ہیں جن کے اس بارے میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے وصیت فرمائی تھی مولا علی کو میرے وصال کے بعد ان سے شادی کر لیں، ان سے مولا علی نے نکاح کیا تھا بعد میں جب یہ جوان ہو گئی، سیدہ فاطمہ کا بھی وصال ہو گیا تھا۔ اب سوال ہے یہ امامہ کون تھی؟ ہم اہل شیعہ حضرات سے پوچھتے ہیں کہ یہ امامہ کون تھی؟ یہ امامہ بنت زینب بن رسول اللہ تھی، نبی پاک کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب کی بیٹی تھی، یہ سیدہ زینب کی بیٹی تھی۔ ان کے والد کا نام ابو العاص مشہور ہے، نام تھا لقیت یا بقیت کہا، بعد نے یاسر بھی کہا، لقیت زیادہ مشہور ہے یہ نام تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، حضور علیہ السلام کے کتنے داماد ہیں؟ 3، حضرت مولا علی، حضرت عثمان غنی۔ مولا علی کے نکاح میں سیدہ فاطمہ، 2 شہزادیاں حضرت رقیہ ام کلثوم، حضرت عثمان کے نکاح میں سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زینب حضرت ابو العاص لقیت رضی اللہ عنہ، ان کے نکاح میں، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا بعد میں، یہ ان کی بیٹی۔ اب شیعوں سے سوال ہم کرتے ہیں کہ اگر حضور کی ایک بیٹی تھی تو مولا علی نے جس امامہ سے شادی کی تھی سیدہ فاطمہ کے وصال کے بعد، اس امامہ کی ماں کون تھی اور ان کا باپ کون تھا؟
اس کے جواب دے دے کوئی شیعہ۔ فائزہ رکا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو حضرت امامہ کو کندھے سے اتار کے نیچے رکھ دیتے، جب سر اٹھاتے سجدے سے اعادہا، پھر ان کو واپس لوٹا لیتے۔ یعنی اس کے اندر ہے کہ عمل قلیل کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ نماز ایک رکن میں ایک ہی عمل تھا، حضور اٹھائے رکھتے، ایک جاتے وقت رکھ دیتے، کھڑے ہو کے سجدہ فرما، اٹھتے وقت پھر تھوڑا تھوڑا عمل۔ 985 نمبر روایت ہے، ابو سعید خدری فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمائی آئے کسی بندے کو نماز میں تو اس کو یکزم پی جائے، دبائے جتنی استطاعت رکھتا ہے، بے شک شیطان داخل ہو جاتا ہے بندے کے اندر۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا۔ بخاری کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ سے جب جمائی آئے کسی کو نماز میں تو دبائے جتنی استطاعت رکھتا ہے، ولا یقل ہا نہ کہے، آج اس طرح کرتے ہیں، اس طرح نہ کرے، فإنما ذلک، یہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان اسے ہنستا ہے۔ شیطان کی طرف سے کس طرح ہے یہ؟ جب بندہ جمائی آتی ہے تو بندہ وہ اپنا کئی منہ رکھ کے نا اپنا پورا مکہ اور آواز نکالتے ہیں، کئی بندے آتی نہیں رکھتے، آواز نکلتی ہے نا اس کے دوران ہا، یہ دیکھیں کہا جا رہا ہے لا یقل ہا، بندہ ہا نہ کرے، ہا سے کیا ہوگا؟ آواز پیدا ہوگی۔ نماز کے مناسب ہا نہیں ہے، نماز کے اندر ایک غیر نماز کا کلام پایا جائے گا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس وجہ سے فرمایا یہ شیطان کی طرف سے۔ شیطان تو چاہتا ہے تمہیں جمائی آئے اور تم ہا کرو، آوازیں نکالو عجیب عجیب، تاکہ تمہاری نماز فاسد اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اچھا، لیکن علماء نے فرمایا کھانسی جو آ جائے ویسے خود بخود، یا چھینک آ جائے، اگر اس سے کوئی الفاظ پیدا ہوں، مثلا چھینک آتی ہے تو لفظ تو پیدا ہوں گے، ہوتا ہے نہ کوئی آواز تو ہوتی پیدا، اس کی معافی ہے۔ لیکن جب بندہ خود نکالے جان کے، چھینک مارتے وقت رکھ کے پورے تلفظوں کے ساتھ یا جمائی اور تو تلفظ کے ساتھ ہا ادا کرے تو یہ نہیں، پھر اس سے فاسد ہو جاتی نماز۔ تو فرمایا شیطان اسے ہنستا ہے۔ یعنی شیطان ہنستا کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے دیکھو اس کی نماز بھی توڑوا دی، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، مذاق اڑاتا ہے۔ 987 نمبر روایت، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عفریت من الجن، بے شک جنوں میں سے ایک عفریت جن، بڑا جن، تفلتت البارحہ، وہ چھوٹ آیا اچانک اور گزشتہ رات میری نماز میں، تاکہ کاٹے میری نماز کو توڑنے کے لیے وہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قدرت عطا فرمائی، میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے ارادہ کیا کہ اس کو باندھ دوں مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کے ساتھ، حتیٰ کہ تم اس کی طرف دیکھتے۔ پھر مجھے یاد آ گئی اپنے بھائی سلیمان کی دعا کہ ربی حب لی ملکا لا ینبغی لأحد، اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما میرے بعد کسی کو مناسب نہ ہو۔ تو فرمایا مجھے وہ یاد آ گئی اپنے بھائی کی دعا، میں نے اس کو لٹا دیا دودکار کر۔ فرمایا نہیں تو میں نے اس کو باندھ دینا تھا، صبح تم نے دیکھنا تھا باندھا ہوا مسجد نبی شریف کے ستون کے ساتھ جن۔ اچھا، اب یہاں پر ایک سوال ہے، کیا جن کی اتنی اوقات یا حیثیت ہے کہ وہ نبی پاک کی نماز میں خلل ڈالنے کی کوشش ہی کر سکے؟ یہ بھی تو سوال ہے، اس کے اوپر مزید گفتگو آگے کرتے ہیں۔ آگے ایک اور روایت آ رہی ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ 988 نمبر روایت، سہل بن سعد فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو کوئی نماز کے اندر حادثہ پیش آ جائے تو وہ تسبیح کہہ دے، مثلا امام صاحب بھول گئے ہیں، ایسے ہی ہے، یا کوئی اور معاملہ بن گیا تو کسی کی توجہ کروانے کے لیے یا امام کو یاد کروانے کے لیے سبحان اللہ کہیں بندہ، کیا کہے؟ فإنما تصفیق للنساء، تصفیق عورتوں کے لیے، تصفیق ہے تالی مارنا، یوں، یہ تصفیق۔ اگر عورت بھول جائے یا عورتوں کی نماز میں کوئی حادثہ بن جائے تو خاتون کسی کو متوجہ کرائے گی، اس طرح آواز نہیں نکالے گی، مرد سبحان اللہ کہے گا، مرد اس طرح نہیں کرے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، صالحین میں گزر گئی، ڈیٹیل سے گزر گئی، حضرت صدیق اکبر جب آئے تو تصفیق ہو گئی، وہ پورا واقعہ ادھر گزر گیا۔ 999 نمبر روایت، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کنہ نساء، ہم سلام کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نماز میں ہوتے، حبشہ کی زمین سے آنے سے پہلے آپ ہمیں جواب دے دیتے۔ جب ہم حبشہ سے واپس آئے، میں آیا، میں نے آپ کو پایا نماز پڑھتے ہوئے، میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ جب نماز پوری ہو گئی تو فرمایا اللہ تعالیٰ اپنا حکم بیان کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم نمازوں میں کلام نہ کرو۔ پھر حضور نے مجھ پر سلام لٹایا، مجھے سلام کا جواب دیا نماز کے بعد۔ 990 نمبر روایت، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ، اور یہ حدیث آتی ہے اس میں کہ بے شک نماز قرآن کی قرات کے لیے ہے اور اللہ کے ذکر کے لیے ہے۔
فَإِذَا كُنْتَ فِيهَا، جب تو اس میں ہو تو یہی کر، بس کیا؟ قرآن اور ذکر و اذکار۔ نماز میں کلام ختم ہو گیا۔ ابو داؤد نے اس کو روایت کی ہے۔ 991 نمبر روایت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہا کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لٹاتے تھے جب وہ سلام کرتے تھے حضور کو نماز میں، تو فرمایا کانا یشیر بیدہ، آقا کریم علیہ السلام اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ فرما دیتے تھے۔ نسائی کی روایت میں ہے اس کی مثل، اور وہاں پہ حضرت بلال کی جگہ حضرت صہیب کا واقعہ ہے، صہیب رضی اللہ عنہ کی طرف سے۔ اچھا اب اس میں کیا ہے کہ اشارہ کر دیتے، اشارہ کا معنی ہے کہ حضور اشارہ فرما دیتے تھے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ جن صحابہ کو پہلے پتہ نہیں تھا ابتدان، یا یہ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ نماز سے پہلے حضور ہمیں سلام کا جواب اشارے سے دیتے تھے، حضور کلام فرماتے ہی نہیں تھے، ایک یہ معنی، لیکن دوسری حدیثوں سے ظاہر ہے کہ حضور جواب دیتے تھے۔ تو اس کا ایک یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ نماز میں جب سلام منع ہو گئے تو اس وقت اگر کسی صحابی نے دوران نماز سلام کیا تو آقا کریم علیہ السلام نے اشارے سے بتایا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن پہلا معنی زیادہ اولا ہے کیونکہ ابھی حدیث ابن مسعود میں گزرا میں نے سلام کیا حضور نے کوئی جواب، یعنی اگر اشارہ کیا ہوتا تو اشارے کا ذکر کرتے تو پتہ چلا یہ پہلے کی بات ہی ہے۔ 992 نمبر روایت رفاع بن رافع فرماتے میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، مجھے چھینک آئی، میں نے الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی پڑھا، مبارکن علیہ کما یحب و یرضی۔ جب سرکار نماز پڑھا چکے فارغ ہوئے فرمایا کون بولا نماز میں؟ کوئی بولا ہی نہیں، کوئی بندہ پیچھے گزرا تھا۔ تیسرا واقعہ آ رہا ہے، پیچھے تھا ایک صحابی رسول نے نماز میں سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد یہ کلمات پڑھے، وہاں کلمات اور ہیں، ایک ہے کہ ایک دوڑتے آئے ان کو سانس چڑھا تھا، سانس چڑھا تھکے انہوں نے یہ کلمات پڑھے کہ میں نماز میں مل گیا ہوں۔ یہاں پہ آ رہا ہے کہ نماز کے اندر مجھے چھینک آئی اور میں نے یہ کلمات پڑھے چھینک پہ۔ حضور نے فرمایا کون بولنے والا نماز میں؟ کوئی نہیں بولا۔ پھر دوسری بار کوئی نہیں بولا، تیسری بار رفاع کہنے لگے آقا میں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تحقیق جلدی کر رہے تھے 30 سے زیادہ کئی فرشتے، کون ہے جو پہلے لے کے تیرے ثواب کے اوپر جاتا ہے؟ امام ترمذی ابو داؤد نسائی نے اس کو روایت کیا۔ اچھا اب اس کے اندر 3 علیحدہ واقعہ آ گئے۔ اب یہ بھی ظاہری سی بات ہے کلام نماز میں حرام ہونے سے پہلے کی بات ہے، کیونکہ پیچھے آ گیا حدیث میں کہ نماز میں بولنا اب قیامت تک کا حکم یہی ہے، یہ سارے پہلے کے واقعات۔ 993 نمبر روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعی نماز میں شیطان کی طرف سے ہے، جب جماعی آئے تم میں سے تو دباؤ جتنی استطاعت رکھتے ہو۔ ترمذی نے روایت کیا، اس کی تشریح ہو گئی کہ شیطان کی طرف سے کیوں ہے، شیطان چاہتا ہے کہ اس کی وجہ سے نماز ٹوٹے، اور دوسرا ہے سستی ہے، سستی کی علامت ہوتی ہے جماعی کا آنا، نیند کی علامت ہوتی ہے، یا طبیعت جب بالکل بندہ آوازار ہو جائے نا بس اہمی تب وہ جماعیاں آنے لگتی ہیں۔ ہر یدا فرمایا چاہیے کہ بندہ اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لے، منہ نہ کھولے ایسے۔ 994 نمبر روایت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأ احدکم فاحسن وضوءہ، جب وضو کرے تو میں سے اچھا وضو کرے، پھر نکلے مسجد کا ارادہ کر کے تشبیک نہ کرے، یہ مسجد میں جب جائے اس طرح انگلیوں میں انگلیاں نہ ڈالے، بے شک وہ بندہ نماز میں ہوتا ہے۔ تشبیک سے منع کیوں کیا گیا؟ کیونکہ یہ ایک تو مکروہ ہے اور دوسرا یہ نماز میں خشوع و خضوع کے منافی ہے، خشوع و خضوع کے۔ اور دوسری بات تشبیک کے اندر کہتے ہیں ایک اشارہ ہے کہ جب آپس کے اندر ہوتا ہے نا کوئی خصومات جھگڑا وغیرہ ہوتا تھا اہل عرب میں، تو اس طرح وہ اشارے یہ استعمال فرماتے تھے۔ اور آقا کریم علیہ السلام جب فتنوں کا ذکر فرماتے تو اپنی انگلیوں کو انگلیوں میں ملا لیا کرتے تھے، لہٰذا نماز کے اندر یہ کام نہ کرے، مسجد میں بیٹھ کے یہ کام نہ کرے۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا جی، لہٰذا یہ مکروہ ہے کام کرنا۔ امام احمد ابو داؤد ترمذی نسائی دارمی نے روایت کیا اس حدیث کو۔ 995 نمبر روایت ابو ذر فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ متوجہ رہتا ہے اللہ بندے پر، وہو فی صلاتہ، جب تک بندہ نماز میں ہوتا ہے، اور معلوم یلتفت، جب تک وہ التفات نہ کرے، ادھر ادھر دھیان منہ اٹھا کے نہ دیکھے، توجہ نہ کرے، اپنا دماغوں میں اور کوئی خیال نہ سوچنے لگ جائے، توجہ کے ساتھ جب تک نماز پڑھتا ہے رب بھی بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ جب التفت فیض التفت، جب بندہ اپنا دھیان ادھر ادھر بٹا لے، انصرف عنہ، تو رب کی رحمت اس سے پھر جاتی، یعنی اللہ کی توجہ اسے ہٹ جاتی۔ امام احمد ابو داؤد نسائی دارمی وغیرہ نے اس کو روایت کیا۔
996 نمبر روایت حضرت انس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس اپنی آنکھ کو رکھ جہاں تو سجدہ کرتا ہے، جہاں یعنی نماز کے ٹائم آگے اوگے نہیں دیکھنا چاہیے، سجدے کی جگہ پہ۔ امام بیہقی نے سنن الکبیر میں اس حدیث کو روایت کیا۔ 997 نمبر روایت ہے حضرت انہی سے حضرت انس سے فرماتے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے یا قبل التفات فی نماز میں التفات سے بچ۔ نماز میں التفات کا مطلب ہے منہ پھیرنا، ادھر ادھر دیکھنا، ایسے ایسے ادھر کرنا، یہ التفات۔ بے شک نماز میں التفات ہلاکت ہے۔ ہلاکت کس طرح ہے؟ نماز خراب کر دیتی، تباہ ہو جاتی۔ اور پیچھے گزرا فرمایا جس کی اثر رہ گئی ہے نماز اس کا ہر چیز ہلاک ہو، یہ تو ہلاکت دینی ہلاکت ہے۔ اگر ضروری ہو دیکھنا کوئی چیز ادھر ادھر کوئی مثلا سانپ آ رہا ہے، اب بندہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ رہا ہے، وہ آ کے سانپ اندر چلا جائے، بندے کے سانپ چڑھ جائے اوپر، پھر سانپ ڈنگ مار دے پاؤں کو، پھر بچھو آ جائے، پھر اس وقت تو یہ زیادہ تھا۔ تو اس وجہ سے آنکھیں بند کرنا بھی نماز میں مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نقصان ہو سکتا ہے، بندہ اپنی طرف سے خشوع و خضوع متوجہ، کو سانپ آ کے لڑ جائے، کچھ بھی آ سکتا ہے جی، موذی جانور، آپ کہیں بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو جو قانون بنتے ہیں نا دین اسلام کے، مثلا نماز کے مکروہات ہیں، مستحبات ہیں، واجبات، جو صوفیاء و محدثین اور فقہاء قانون بناتے ہیں، یہ یونیورسل قانون بنتے ہیں سب کے لیے ایک۔ اب بندہ کہہ لے میں تو اپنا جہاں جس کمرے میں نماز پڑھتا ہوں وہ تو کمرہ سیف ہی بڑا ہے، وہاں تو کیڑی بھی نہیں آ سکتی، میں نے تو سپرے کرائی ہوئی ہے۔ سر آپ نے کروائی ہے، پوری دنیا نے تو نہیں کروائی۔ اب آپ کو دیکھ کے ہم قانون بدل دیں، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ نہیں، قانون یونیورسل ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو فرمایا اگر ضروری ہو نفل میں، فرض میں نہیں، فرض میں اپنی نگاہ، نفل میں بھی اپنی نگاہ وہاں پہ رکھنا۔ اگر کوئی چیز زیادہ یعنی کوئی آ گیا ایسا معاملہ بہت زیادہ دیکھنا پڑ گیا، کوئی کسی نگاہ ڈالنی پڑ گئی، تو نفل میں اس کی اجازت ہے، نفل میں ہلکا پھلکا رخصت ہے، لیکن فرض میں اپنی توجہ سیدھی۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا۔ 998 نمبر روایت ابن عباس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام خیال رکھتے تھے نماز میں دائیں بائیں جانب، اور آپ اپنی گردن کو پیچھے کی طرف نہیں موڑتے تھے، یعنی دائیں بائیں جو صحابہ بیٹھے ہوتے سرکار ان کا خیال رکھتے تھے، سرکار ان کا یلحاظ لحاظ رکھتے تھے۔ اب اس کے اندر یہ نہیں ہے حضور ان کی طرف دیکھتے تھے، بلکہ حدیث میں تو آتا ہے پیچھے گزر گئی، جو پیچھے کھڑے تھے فرمایا میں تمہیں بھی دیکھتا ہوں، تو وہ دیکھنا دل کی آنکھوں سے، ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ نگاہوں سے خیال رکھنا یہ بھی معنی مراد لیا جا سکتا ہے، دل والا معنی زیادہ ہوگا۔ یلحاظ لحاظ رکھ خیال رکھتے تھے نماز میں جو دائیں بائیں بیٹھے ہوتے۔ امام ترمذی وہ حدیث کعب میں آتا ہے، ترمذی میں اس میں رسالین میں گزر گئی، کعب بن مالک کی توبہ، لمبا واقعہ، اس میں آتا کہ جب میں مسجد میں جاتا میں نماز پڑھتا سرکار کو دیکھتا ہوتا، اور حضور جب میں توجہ ادھر کرتا تو سرکار میری طرف دیکھتے، آتا نا ادھر، لیکن اس میں نماز کا ذکر نہیں کہ وہ حضور نماز میں مجھے دیکھتے تھے، یہ نہیں ہے۔ 999 نمبر روایت عدی بن ثابت فرماتے اپنے والد دادا سے مرفوعاً بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العطاس چھینک، والنعاس اونگ، جھولے آنا، ہمارے بندے کو جھولے آ رہے ہوتے ہیں، تصاؤب جمائی، حیض، قے، رعاف قے الٹی، رعاف نکسیر، شیطان کی طرف سے، کس کی طرف سے؟ ترمذی نے روایت کی۔ حالانکہ پیچھے گزرا ہے کہ جو چھینک ہے اللہ تعالیٰ سے پسند کرتا ہے، چھینک آنے پہلے الحمدللہ کیوں کہتے ہیں اگر شیطان کی طرف سے؟ تو مانا نماز میں ان چیزوں کا آنا، نماز میں ان کا آنا شیطان کی طرف سے۔ کیا مطلب؟ شیطان چاہتا ہے کہ یہ چیزیں آئیں اور نماز ٹوٹے، یہ معنی حدیث کا، وگرنہ پیچھے گزرا اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے، ان اللہ یحب الطاعات، اس طرح کے لفظ آگے آئے گی، حدیث آگے آئے گی اگلے باب، کیوں پسند کرتا ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ جب بندہ چھینک مارتا ہے نا، اس کے دماغ کے اندر، اس کا دماغ کے سیل جو پورے وجود کو انرجی فراہم کر رہے ہیں، یعنی سگنل دے رہے ہیں، اور دماغ اس کو جو تھنکنگ پاور ایک دے رہا ہوتا ہے نا، سوچنے کی قوت جو دماغ میں چل رہی ہوتی ہے، جب بندے کو چھینک آتی ہے نا، وہ سارے دماغ کے سیل ریفریش ہو جاتے ہیں اور نئی تھنکنگ پاور بندے کو عطا ہوتی ہے۔
اسی وجہ سے 1400 سال پہلے ہمیں کہہ دیا گیا کہ جب یہ آئے اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ رب تمہیں نیا سوچنے کی طاقت عطا فرمائے۔ سائنس آج تحقیق کر رہی اس پہ آج، اس وجہ سے چھینک آنے پہ الحمدللہ کہنے کا حکم دیا گیا۔ تو خیر یہ جو چیزیں شیطان کی تھیں، یہ نماز میں ان کا آنا ہے کہ نماز میں چھینک آئی، بندے کی توجہ تھی نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف، چھینک آئی بندہ گھر والے سوچنے لگ گیا، جمائی اون آئی بندے کو نیند آ گئی، پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے نماز میں، خود کو نہیں پتہ، جمائی آئی تو جمائی سے آواز آئی، آواز بن گئی، ٹھیک ہے، جو جمائی بھی سستی کی علامت ہے کہ نماز میں اس کو سستی پڑی ہوئی ہے، یا جمائی آئی آواز بنا دی، ہاں نکال دیا، نماز گئی، حیض آ گیا خاتون کو دوران نماز، قے آ گئی الٹی، نماز گئی، رواف نکشیر آ گئی پھوٹ گئی، کپڑوں پہ خون گرے گا، کپڑے بھی فارغ، نماز بھی گئی، وضو بھی گیا۔ تو یہ شیطان چاہتا ہے یہ چیزیں ہوں، یعنی فرمایا یہ من الشیطان، شیطان سے ہیں، کیا مطلب کہ شیطان ان چیزوں کو چاہتا ہے اور شیطان کی رضامندی والی چیزیں ہیں۔ اچھا جی، آگے 1000 نمبر روایت ہے، حضرت مطرف بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کا جوف پیٹ عزیر، اللہ آپ کے پیٹ میں آواز آ رہی تھی، کیا آ رہی تھی؟ کصوت کعزیر المرجل، جس طرح کے ہانڈی کے اندر پکنے کی آواز آتی ہے، ہانڈی کے اندر ہے اللہ، یعنی جب کہ آپ روتے تھے۔ اور ایک روایت میں نے حضور کو دیکھا نماز پڑھ رہے تھے اور صدر آپ کے سینے میں ہانڈی کے ابلنے کی طرح آواز آ رہی تھی، اللہ اتنا شدت سے حضور، یعنی اتنے توجہ سے رسول اللہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ امام احمد نسائی وغیرہ نے اس کو روایت کیا۔ 1001 نمبر روایت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کھڑا ہو نماز کی طرف، فلا یمسح الحصا، کنکریوں کو نہ چھوئے، بے شک رحمت اس کی طرف تب متوجہ، رحمت اس کی طرف ہے۔ امام احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ سب نے روایت کیا۔ اگلی روایت ام سلمہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکے کو دیکھا، ان کو افلا کہا جاتا تھا، وہ جب وہ سجدہ کرتے تو پھونک مارتے، کیا کرتے یعنی مٹی صاف ہو جائے اڑ دے۔ سرکار نے فرمایا افلا اپنے چہرے کو مٹی لگا، چہرے کو چہرہ سجدہ پیشانی پہ مٹی لگے گی، یہ لگا، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی ہے۔ اور دوسرا صوفیاء فرماتے ہیں جب تک یہ مٹی ماتھے پہ لگی رہتی ہے، بندے کے لیے مٹی کے ذرات بخشش کی دعا کرتے رہتے۔ 1003 نمبر روایت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اختصار، نماز میں کولوں پہ ہاتھ رکھنا یہ اہل نار کی راحت ہے، پیچھے گزر گئی مثال میں نے دے دی، شرح سنہ نے روایت کیا۔ 1004 نمبر روایت حضرت ابو ہریرہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 2 کالی چیزوں کو قتل کر دو نماز میں، سانپ اور بچھو، سانپ اور ہر سانپ کالا نہیں ہوتا، ہر بچھو کالا، اسودین کیوں کہا گیا؟ غالب اکثر طور پر بچھو بھی اور سانپ بھی، تو تغلیباً اکثر طور پر غالب ایسا ہی ہوتا ہے، تو غالب کو کل کے قائم کر کے کہہ دیا جاتا، بولا جاتا ہے عمرین، حضرت ابو بکر عمر کو عمرین بھی کہا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے اس پہ کتاب بھی لکھی، عمرین ہے کہ نہیں، حالانکہ عمر تو ایک ہے، دوسرے تو ابو بکر ہیں۔ تو غالب زمانہ 10 سال دور خلافت حضرت عمر کا، تو کہہ دیا عمرین، سمجھ آ گئی؟ تو بعض اوقات تقریباً یہ نام بولے جاتے تھے عربوں میں۔ اچھا جی، مثلاً 10 بندے ہوں عبداللہ نام کے، ایک ہو اندر عبد الرحمن یا 2 عبد الرحمن ہو، بندہ کہ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، یہ عبداللہ کی جماعت آئی ہے، عبداللہ اللہ کے بندوں کی، سارے ہی عبداللہ ہیں سارے، حالانکہ اندر ایک عبد الرحمن ہے۔ تو غالباً اکثر کو دیکھ کے حکم لگا دیا جاتا ہے، تو نماز میں قتل کر دو، یعنی نماز میں ایک آدھا قدم چل کے مارنا پڑے تم مار دو، زیادہ عملے کثیر سے نماز فاسد ہو جائے۔ 1005 نمبر روایت عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے نفلی، دروازہ بند ہوتا تھا، میں آئی، میں نے دروازہ فاستفتحت، میں نے چاہا کہ دروازہ کھولیں، میں نے کھڑکایا دروازہ، حضور چلے، دروازہ کھولا میرے لیے، پھر لوٹ گئے مصلی میں، اور اب مجھے یاد ہے کہ اس وقت دروازہ قبلے کی جانب لگا تھا، یعنی ایک آدھا قدم آگے سے پیچھے گزرا۔ اماں پاک فرماتی حضور سجدہ کرتے تھے، میں ٹانگیں پیچھے کر لیتی تھی، حجرے میں جگہ اتنی تھی، حجرہ تنگ تھا، چھوٹا تھا، تو ایک قدم حضور نے اٹھایا اور حجرے کا دروازہ، ایک آدھا قدم نماز میں نفل میں ویسے بندہ چل سکتا ہے، اتنی عمل قلیل کی فرض میں بھی اجازت ہے نارمل۔ 1006 نمبر روایت حضرت طلق بن علی فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کسی کو نماز کے اندر
اذا فسا احدکم، جب کسی کا وضو ٹوٹ جائے نماز کے اندر تو وہ پھر جائے اور وضو کرے اور نماز دوبارہ پڑھے۔ امام ابو داؤد ترمذی نے روایت کیا۔ اگلی روایت 1007 عائشہ فرماتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کسی کو حدث آ جائے نماز میں اپنا منہ پکڑے، ناک کو پکڑے، منہ چھپائے، واپس چلا جائے۔ ابو داؤد نے اس کو روایت کیا۔ 1008 نمبر روایت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو حدث آ جائے اور وہ بیٹھا ہو نماز کے آخر میں سلام سے پہلے تو اس کی نماز پوری ہو گئی۔ جب کسی نے حدث کر دیا، کسی نے جان بوجھ کے ہاں اور وہ بیٹھا تھا نماز کے خروج بھی سنی ہی نیت سے کیا اس نے، اور ہدایہ والے مسائل ہیں سارے، کیا کہا جان بوجھ کے کلام وہ گناہ ہوگا اس چیز کا، لیکن نماز پوری ہو جائے گی، خروج بھی سنی ہی، لیکن امام ترمذی فرماتے ہیں اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ تیسری فصل 1009 نمبر روایت ہے ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف نکلے، جب تکبیر کہی حضور واپس چلے گئے اور اشارہ کیا صحابہ کو بیٹھے رہو، انکما کنتم، جس طرح تم ہو اسی طرح رہو۔ پھر حضور نکلے، غسل فرمایا، پھر آئے، آپ کے سر سے قطرے ٹپک رہے تھے، نماز پڑھائی، جب فارغ ہوئے فرمایا میں جنبی تھا، میں حالت جنابت میں، فنسیت، اس کو مجھول پڑھنا ہے، مجھے بھلا دیا گیا کہ میں غسل کروں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلایا گیا، کیوں؟ تاکہ سنت بن جائے، قیامت تک آنے والا میرا کوئی امتی اگر حالت جنابت میں ہو بھول کے نماز پڑھ لے، اس کو پتہ چل جائے کہ غسل کر کے میں دوبارہ نماز پڑھنا مجھ پہ لازم ہے۔ یہ طریقہ سکھانے کے لیے مجھے بھلایا گیا۔ سرکار کو جو بھلایا جاتا تھا اس میں بھی حکمت ہوتی تھی، ہماری طرح حضور نہیں بولتے تھے۔ امام احمد نے روایت کیا، امام مالک نے حضرت عطا بن یسار سے مسند روایت کیا۔ 1011 نمبر روایت جابر فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا زور کی حضور کے ساتھ، میں نے مٹھی پکڑی کنکریوں کی تاکہ ٹھنڈی کر لوں اپنے ہاتھ میں ان کو رکھوں گا اپنی پیشانی کے لیے، زمین گرم تھی، پیچھے گزرا، صحابہ فرماتے ہم اپنے اماموں کے کناروں کے اوپر سجدہ کرتے تھے، کہتے میں نے مٹھی میں کچھ کنکریاں رکھ لیں، ہاتھ میں ذرا رکھوں گا تو ٹھنڈی ہو جائیں، پھر آگے پیشانی کے آگے رکھ کے ان پہ سجدہ کروں گا، اللہ اکبر، میں ان پر سجدہ کروں گا شدت گرمی کی وجہ سے۔ اللہ، ابو داؤد نے روایت کیا اور امام نسائی نے، یہ وہ روایت آ گئی۔ 1012 نمبر ابو درداء فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، ہم نے سنا کہ آپ نے کہا اعوذ باللہ، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آیا، پھر فرمایا میں تجھ پہ لعنت کرتا ہوں اللہ کی 3 بار، پھر اپنے ہاتھ کو کھولا گویا کہ آپ کسی چیز کو پکڑ رہے ہیں۔ جب فارغ ہوئے نماز سے ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے سنا آپ نماز میں ایسی بات کر رہے تھے، پہلے نہیں سنی کبھی، اور ہم نے ہاتھ پھیلاتے بھی دیکھا۔ فرمایا اللہ کا دشمن ابلیس جا بشہاب من نار، آگ کا ایک انگارہ لایا تھا تاکہ مارے، لیے جعلہ، تاکہ اس کو کرے فی وجہی، میرے چہرے میں۔ اب یہ درایتاً اس کا معنی بالکل نہیں ہے، کیا ابلیس کی اتنی اوقات یا طاقت ہے کہ وہ آگ کا انگارہ لے کے رسول اللہ پہ حملہ کرنے آ جائے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا حضور تو آگے روایت ہے کہ فرمایا اعوذ باللہ پڑھا 3 بار لعنت کی، وہ نہیں ہٹا، تو پھر میں نے ارادہ کیا اس کو پکڑ لوں، اگر مجھے بھائی سلمان کی دعا یاد نہ ہوتی تو اس کو باندھ لیتا، مدینے کے بچے کھیلتے اس کے ساتھ۔ اب دیکھیے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ من بین ایدیہم ومن خلفہ رصدا، وہ جی قرآن پاک میں سورۃ جن کی آخری آیات میں جب وحی آتی ہے اس کے آگے پیچھے فرشتے رصد لگا کے پیرا لگا کے بیٹھے ہیں کہ کوئی جن، کوئی پرندہ یا کوئی شیطان اگر وحی جو آ رہی ہے اس کے اندر سے کچھ لینا چاہے نا تو فرشتے بیٹھے ہیں رصد لگا کے، جو آئے اس کو ماریں، اس کو وحی جو آ رہی ہے اس کے ارد گرد قرآن کی روح سے ہم اس روایت کو دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو وحی آتی ہے نا وحی کے ارد گرد فرشتوں کا پیرا ہوتا ہے، اس کے قریب بھی جن شیطان نہیں آ سکتا۔ جس سینے پہ آ رہی ہے، جس نبی پہ آ رہی ہے اس کے نزدیک کوئی پیرا نہیں، شیطان لے کے آ گیا، شیطان کی اتنی اوقات ہو گئی کہ، اور پھر قرآن دیکھیں، دوسری آیت قرآن کی دیکھیں، ایک تو یہ کہ شیطان وہاں پہ تو پیرا ہے تو نبی پاک پہ کوئی پیرا نہیں جہاں وہی آ رہی، تو یہ قرآن کے خلاف بات ہے۔ دوسری آیت ابلیس نے کہا تھا لغو والا یا اللہ فابیزادی کا لغوی نو مجمعین، اللہ کی قسم یا اللہ تیری عزت کی قسم میں ساری تیری مخلوق کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا زور، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے بندے ہوں گے اے ابلیس تیرا حکم ان پر بالکل بھی کچھ نہیں چلے گا، چلے گا
سرکار کو کیا پھر اس طرح مخلص نہیں آپ مانیں گے کہ حضور پہ تو ابلیس آ گیا جو آگ لے کے آ گیا حضور کو مارنے کے لیے، تو آقا کریم علیہ السلام کی طرف وہ آگ کیسے لے کے آ گئی؟ اب یہ دیکھیں نا، قرآن کہہ رہا ہے کہ عام مخلص بندہ، اور یہ جنات جو ہیں، جو جنات ہوتے ہیں نا، اولیاء اللہ تعالیٰ کے کامل ولی، ان کی جو مجالس ہوتی ہیں نا، شیطان جنات جو ہوتے ہیں، جنات کی بھی 2 قسمیں ہیں، جس طرح حضور فرماتے ہیں لیلۃ الجن 5 بار جنوں کو حضور نے تقریر فرمائی، وہ مسلمان تھے، لیکن جو شیطان جن ہے یہ اولیاء کاملین کی مجلس میں نہیں جا سکتے، وہاں پر بھی اللہ کے فرشتوں کے پیارے ہوتے ہیں۔ عام اولیاء کی یہ شان ہے، اس کی مثالیں ہیں، اب یعنی وہ مثالیں ہیں ادھر، یعنی کئی ہم نے واقعات اس طرح دیکھے ہیں خود آنکھوں سے کہ جنات نے بتایا، خود مراد ہے کہ اس نے مجھے نہیں کوئی جن ملا، میں نے بتایا، یعنی جو آتا ہے نا یہاں حضرت صاحب کے پاس کافی سارے جو حاضر ہوئے جنات، ان کو پوچھا، کسی کی عمر 1000 عمریں ان کی بڑی ہوتی، وہ حدیثی میں وہ بھی آتا کہ ابلیس کا پوتا ملا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ کہنے لگا میں نے حابیل قبیل کو قتل ہوتے خود دیکھا تھا، جب بھائی نے چھوٹے کو مارا میں نے خود دیکھا قتل ہوتا، نوح علیہ السلام کو دیکھا، سارے نبیوں کو میں نے، وہ کہتا اکثر نبیوں کی امتوں کو میں نے دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کی جب فرعون کی قوم غرق ہوئی کہتا میں نے دیکھا، حضور کو مل رہا، یعنی لمبی عمریں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ صاحب کے پاس کئی جنات سے، یعنی ہم اس مجلس میں بیٹھے، میں خود بیٹھا تھا، بعض ایسی مجلسیں تھیں، اس جنات نے بتایا کہ میری عمر 1200 سال، تو پوچھا کہ تو کبھی غوث پاک کی مجلس میں، ان کو 1000 سال ہو گئے، گیا ان کا نہیں، اجمیر خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ اجمیر شریف، وہ دربار پہ کبھی گیا ہو، تو جو کافر شیطان کافر جن ہوتا ہے، کافر جن کہتا کہ نہیں، اس طرح کی جگہوں پہ جانا ہمارے لیے الاؤ ہی نہیں ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خاص ایک ہوتا ہے نا پیرا، رب کی رحمت کی تجلیاں، عام جن وہاں نہیں جا سکتا، تو بارگاہ رسالت میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو لہٰذا درایتاً قرآن کے مطابق اس کے معنی جو ہے نا وہ درست نہیں ہے۔ 1013 نمبر، نافع فرماتے بے شک عبداللہ بن عمر ایک بندے پہ گزرے، بندہ نماز پڑھ رہا تھا، فسلم علیہ، سلام کیا، تو آپ نے اس بندے کو، اس نے جواب دے دیا وعلیکم السلام، آپ گئے واپس، فرمایا جب سلام کیا جائے کسی ایک پر، بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو کلام نہ کرے، ہاتھ سے اشارہ کرے، ہاتھ سے، تجھے چاہیے تھا مجھے اشارہ کرتا کہ میں نماز میں ہوں، یہ، اور کہتے ہیں یہ جو سلام تھا یہ پہلے کا ہی تھا، جب سلام وغیرہ منسوخ ہو گیا اس کے بعد کا یہ واقعہ پہلے کا ہے، صلی اللہ